بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق اللہ مولانا العظیم. یکم جمادی الثانی سن 1437 ہجری بمطابق 11 مارچ سن 2016 عیسوی. اج دے خطبہ جمعہ تو ایک بڑا حسین و جمیل موضوع جس دا آغاز کیتا جا رہا ہے. شاہان عالم، ملوک و سلاطین اور دنیا دے بادشاہاں دے نام امام کائنات سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دعوت اسلام دے خطوط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقدس پروگرام دا آغاز صفادی پہاڑی تو فرمایا ہے، اس وقت آپ تنے تنہا نے، کوئی پارٹی نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، کوئی معاون و مددگار نہیں.
پروگرام بڑا آفاقی ہے، عالمگیر ہے۔ یعنی دنیا دے کونے کونے تک اس پیغام الہی نو پہنچانا ہے۔ بظاہر کوئی وسائل، ذرائع اور اسباب بھی نظر نہیں آ رہے، ایسے حالات دے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت اسلام، دعوت توحید دا پیغام شروع فرمایا۔ مکہ مکرمہ دے اندر، پھر گرد و نواح اور مضافات دے اندر ہر مقام تے پہنچے نے، ہر بستی، ہر قریہ، ہر ڈیرا، چوکاں وچ کھڑے ہو کے، بازاراں وچ کھڑے ہو کے، حتیٰ کہ میلیاں وچ جا کے، منڈیاں وچ جا کے اللہ تعالیٰ دی اس دعوت نو عام کیتا ہے۔ طائف دے بازاراں دے اندر سنگ باری بھی ہوئی، آپ نو لو لوہان کیتا گیا ہے، مگر آپ دی عظیمت اور استقامت دے اندر کمی نہیں آئی۔ حتیٰ کہ 13 سال مکہ مکرمہ دے اندر بڑے صبر اور استقامت و عظیمت نال گزارے، ہر مصیبت نو خندہ پیشانی نال قبول فرمایا۔ پھر ہجرت ہوئی، آپ مدینہ منورہ پہنچے، آپ دے صحابہ بھی، ایک نئی اسلامی ریاست دا قیام مرز وجود وچ آیا، اسلام دا ایک سٹیٹ قائم کیتا۔ مینوں کسے انسان دی زندگی اینی مصروف نظر نہیں آؤندی جنی کملی والے دی، اور دکھاں نال، مصیبتاں نال، پریشانیاں نال بھری ہوئی زندگی۔ دعوت اللہ دے اندر کوئی کمی نہیں چھڑی، ہدایت نامہ آسمان دی طرفوں آ رہا ہے کہ میرے محبوب تساں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرنی، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کھول کھول کے حق سنانا اور مشرکاں تو اعراض کرو، انہاں دیاں باتاں دی طرف توجہ نہ دیو۔ پھر غزوات دا آغاز ہو گیا 2 ہجری تو، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق جسنو احزاب بھی کہتے، حتیٰ کہ 6 ہجری دا دور آیا۔ اس سال اسلامی سال دا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، جس دے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاہدہ کر کے واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ وہ ایک علیحدہ واقعہ ہے کہ صلح حدیبیہ دے اندر کی کچھ پیش آیا، معاہدہ کی ہویا۔ میرا اصل مقصود کہ اللہ دے رسول نے عرب تو باہر دنیا دے بادشاہاں نو اسلام دی دعوت دے لیٹر تے خط کدو لکھے نے۔ 6 ہجری دا آخری مہینہ اس سال دا ذی الحجہ ہے، اور اس تو اگلا 7 ہجری دا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ آپ نے
خطوط لکھنے دا آغاز فرمایا ہے 7 ہجری دے اندر، اور یہ سلسلہ آپ دی وفات تک رہا ہے۔ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی کوئی خط تحریر کردے نے تو اللہ دے نام تو شروع کر دے، اور ایک خط لے کے کون جائے گا، اس دا حسن انتخاب ہے۔ آپ کوئی جبری حکم نہیں فرما دے، بلکہ اعلان فرما دے صحابہ دے اندر کہ اے خط میرا فلاں بادشاہ دے پاس کون لے کے جائے گا۔ اسی طرح اللہ دے رسول نے انگوٹھی بنوائی سونے دی، از راہ شوق ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ دے رسول نے سونے دی انگوٹھی پہنی ہے، سارے صحابہ نے بنوا لی۔ 3 دن تک آپ نے انگوٹھی پہنی ہے، اور جمعہ آ گیا۔ جمعے دے اندر ہی آپ نے انگوٹھی اتار کے پھینک دیتی، فرمایا آج تو بعد سونا حرام کر دیتا گیا مرداں تے، اللہ دا حکم آ چکے۔ آپ نو دیکھ کے سارے صحابہ نے انگوٹھیاں اتار کے سٹ دیتیاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی دی انگوٹھی بنوائی، اور اس دے اتے کندہ کروایا ہے، لکھوایا محمد الرسول اللہ۔ یہ 3 لفظ محمد، رسول اور اللہ۔ آپ دی انگشتے مبارک تے جڑی انگوٹھی سی او دے اتے ایک کندہ سی عبارت، لیکن وہ اس طریقے نہ لکھیا گیا سی کہ اگر اس نے بطور مہر لگایا جائے الفاظ سدھے نظر آن۔ ضرورت پیش آئی کہ عرب تو باہر عجم دے اندر دعوت اسلام دے خط بھیجنے نے، مہر تو بغیر دنیا دا کوئی بادشاہ لیٹر نو قبول نہیں کرتا، حوالہ دینا پہندا ہے۔ اس واسطے آپ نے یہ الفاظ کندہ کرائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے صحابہ نے بھی انگوٹھیاں چاندی دیاں بنوا لیاں، اور ہر ایک دی انگوٹھی دے اتے اے ہوئی ہے محمد الرسول اللہ۔ بھئی محبت ہے نا سونے نال، عقیدت تے ارادت تے اتباع دے اندر صحابہ دی مثال کوئی نہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ۔ اللہ پہ کہندہ ہے الذین یتبعون، سارے دے سارے میرے مصطفیٰ دے سنگی تے ساتھی آپ دی اتباع کرن والے نے، جی میں سونے دا عمل ویندے نے اومیں کر دے نے۔ ادا نہ ہے اطاعت اور فرما برداری، حتیٰ کہ اللہ دے رسول نے فرمایا لوگو میں تے اللہ دا رسول ہاں، اس واسطے میں اپنی انگوٹھی تے محمد الرسول اللہ کندہ کروایا ہے۔ تو اڈے بچوں کوئی بندہ انگوٹھی تے اے الفاظ کندہ نہ کرائے۔ آپ تے اسوہ نے نا پوری امت واسطے، انسانیت واسطے، اور آپ دی دعوت کوئی محدود اور مقید نہیں بلکہ پوری کائنات واسطے دعوت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ دی رحمت کسے زمان و مکان دی مقید نہیں،
بلکہ سارے عالمین واسطے آپ رحمت بن کے آئے نے۔ اللہ نے سانو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے او عالمگیر شہرت دا حامل ہے۔ اللہ نے سانو قبلہ عطا فرمایا تے او دے بارے ارشاد ہوندا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اے جڑا تانوں قبلہ تے کعبہ عطا فرمایا ہے اے سارے جہاناں دی ہدایت دا مرکز تے محور ہے۔ جڑا تانوں رسول عطا فرمایا ہے او سارے جہاناں دی رحمت ہے۔ اور میں اے رسول بھیجن والا تہاڈا جو معبود ہاں میری ربوبیت بھی عالمگیر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ دی ربوبیت عالمگیر، میرے مصطفیٰ دی رحمت عالمگیر، کعبے دی ہدایت عالمگیر، اور قرآن دی ہدایت اور رحمت عالمگیر ہے۔ اللہ اکبر۔ جیڑی شے بھی عطا کیتی ہے اللہ نے چن کے عطا کیتی۔ ایہو جا راہبر مقتدار رہنما ریفارمر مسلح قائد پیرو مرشد اللہ نے اج تک ادو پہلا کسے قوم نو کسے زمانے نو عطا فرمایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا نو ملانا محمد نے دسیا، کہو صلی اللہ۔ خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا، بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی، کھلانا پلانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے، کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے، پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا، خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھڑے جد لڑائی مشرق دی طرفاں، شہادت دا پانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونا کائنات واسطے ہادی بن کے آیا، راہبر بن کے آیا، اس واسطے آواز کی دیتی ہے پہلے نبیوں وانگو نہیں۔ پہلے تو نبی کہہ رہے ہیں یا قومیں او میری قوم دے لوگو، میں تہاڈا نبی بن کے آیا، میں تہاڈا راہبر بن کے آیا، میں تہاڈا مقتدا بن کے آیا۔ میرے آقا نے انج نہیں آکھیا بلکہ آپ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، یا قوم نہیں کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تواڈے سارے عمل عربیوں اجمیوں شرقیوں غربیوں شمالیوں جنوبیوں بحر و بر دے اندر رہنے والوں، کاڑیوں تے گوریوں، امیروں تے غریبوں، شاہوں تے گداؤ، چھوٹے بڑوں، سب دی طرف میں اللہ دے رسول بن کے آیا۔ میری رسالت، میری نبوت، میری امامت، میری رہبری، میری مقتدائی، میری پیشوائی، میری رہنمائی پوری انسانیت دی خاطر ہے۔
اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول نے اپنی انگوٹھی بنوائی کی دی کیوں؟ سونا حرام ہو گیا. سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافراں واسطے ریشم تے سونا دنیا تے ساڈے واسطے آخرت دے اندر. جے کسی دے گھر بچہ بڑی دیر بعد ہوئے تے پھر پھپھیاں چاچے مامے سونے دی انگوٹھی بنوا کے لے آؤ. یہ حرام ہے. بچہ بے گناہ ہے, اس نو شعور کوئی نہیں. پوچھیا تانوں جائے گا. اس واسطے حرام چیز نہیں پہنانی. اگر شوق ہے انگوٹھی بنوان دا تو چاندی دی بنوانی ہے اور سجے ہاتھ وچ پہننی. اللہ اکبر. اور کئی جاہلاں نے ساریاں انگلاں دے اندر انگوٹھیاں پہنیاں ہوئیاں. صرف اے جڑی شہادت دی انگلی ہے اس دے نال درمیانی یہ جس نو وسطی کیا جاتا ہے اور اس تو اگلی انگلی اس دے اندر اللہ دے رسول نے انگوٹھی پہنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی اور انہوں بطور مہر استعمال کیتا. اور 7 ہجری محرم الحرام دے اندر آپ نے پہلا خط لکھیا دنیا دے بہت بڑے بادشاہ اور شہنشاہ شاہ روم دی طرف. اس بادشاہ روم دا اصل نام ہرکل ہے اس وقت اور کیسر لقب ہے. جس طرح کے چین اور ترکی دے بادشاہاں دا لقب خاقان ہوندا سی, فارس اور ایران دے بادشاہاں دا لقب کسرا اس دور دے اندر ہوندا سی, اسی طرح جو روما دا بادشاہ ہوندا سی اس دا لقب کیسر ہوندا سی, کیسر روم. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط لکھے. خط دا عنوان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے بھی خط ایویں لکھیا سی. اور اونا دا پوسٹ مین کون سی؟ ہدہد. یعنی انسانی تاریخ دا پہلا ڈاکیا پوسٹ مین ہدہد پرندہ. اور خط کیا لکھیا؟ مضمون کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. سورہ نمل ہے. اللہ پاک نے انہوں نے خط دا متن پیش کیتا ہے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خط لکھے ہے, پر آپ تے لکھنا نہیں جان دے نہ پڑھنا جان دے. آپ نے 40 منشی رکھے نے, 40 پوری جماعت کاتبان وحی, وسیقہ جات, مراسلات, خطوط, وحی خفی اور جلی, یہ ساریاں تحریراں ضبط تحریر دے اندر لیان واسطے آپ نے ایک کاتب نہیں, 2 نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 40 کاتب رکھے. وہ منشی کڈے بھاگا والے. اللہ اکبر. جو زبان نبوت تو نکلن والے موتیاں نو محفوظ کر رہے ہیں, جو اللہ دا قرآن لکھ رہے ہیں, جو خطوط لکھ دیں, اہم تحریراں اللہ دے رسول دے حکم نال نوٹ کیتیاں جاندیاں نے. انہاں 40 کاتباں وچوں 4 خلفاء نے, حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین, حضرت زید بن ثابت نے, حضرت خالد بن ولید نے. اللہ اکبر.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھیا، مضمون کیا ہے میں دسنا چاہنا، من محمد رسول اللہ الہ ہرقل عظیم الروم، محمد اللہ دے رسول واللہ بادشاہ ہرقل دی طرف، سلام علی من اتبع الہدا، سلام ہوئے او دیتے جڑا ہدایت نو من لوے، ہدایت دی پیروی کرے۔ اما بعد، اللہ دی حمد تے اللہ دے رسول دے اتے درود و سلام تو بعد، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَایَةِ الْإِسْلَامِ، اے شاہ روم میں تینو اسلام دی دعوت دینا ہوا، اسلام دی طرف تینو بلانا، اسلم تسلم، جے تو اسلام قبول کر لیں گا تے سلامتیاں حاصل ہو جان گیاں، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن، تے جے تو اسلام قبول کر لیں گا تے اللہ تینو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ تینو اپنا عمل بھی اسلام دی وجہ تو، اپنے اسلام دی وجہ تو بھی اجر ملے گا اور قوم دی وجہ تو بھی۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ الْإِثْمَ الْأَرِيسِينَ، تے جے تو اسلام تو منہ پھیریں گا، اسلام نو قبول نہیں کریں گا، تے قوم دا گناہ بھی تیرے سر تے ہوئے گا۔ اس تو بعد قرآن کریم دی اے آیت آپ نے اس خط دے اندر تحریر کی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ او اہل کتاب، آؤ ایک گل تہاڈی تے ساڈی مشترکہ تے سانجھیے، اے دے وچ تے کوئی اختلاف نہیں، آؤ ایک گل تے کٹھے ہو جائیے، اور وہ کیا ہے؟ اسی اللہ تو سوا کسے دی عبادت نہ کریے، او دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائیے، اور ساڈا باز نو اللہ تو سوا رب نہ بنائے، اے مشکل کشائے، اے حاجت روائے، اے ساڈیاں ڈبیاں تاردہ ہے، اے ساڈے بگڑے کم سنواردہ ہے، مشکلات تے اوکڑاں دے اندر ساڈے کم آوندا ہے، اے خدائی صفات او دے بندیاں وچ نہ ونڈیے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اور اگر وہ پھر جان اس دعوت تو فَقُولُوا اشْهَدُوا، پھر تسی کہہ دیو، گواہی دیو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کسی تے مسلمان۔ اے خط دا مضمون ہے، خط کدہ ہے، لیٹر کدہ ہے؟ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خط لکھیا صحابہ دے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، مَن يَنْطَلِقُ بِصَحِیفَتِی هَذِهِ إِلَى هِرْقَلَ عَظِیمِ الروم وَلَهُ الْجَنَّةُ، جیڑا اے میرا خط روم دے بادشاہ ہرقل کو لے کے جائے گا، او دے واسطے جنت ہے۔ اللہ اس واسطے فرمایا کہ دنیا دا بہت بڑا بادشاہ ہے، جان دا بڑا خطرہ ہے،
ہو سکتا ہے سفیر نو قتل کر دیتا جائے. صحابہ وچوں ایک بندہ اٹھیا یا رسول اللہ جے ایک سوا قتل نہیں ہوندا انہوں بادشاہ نہیں قتل کردا او دے واسطے پھر بھی جنت ہے کہ نہیں؟ اگر وہ قتل ہون تو بچ جائے تو کیا او دے واسطے پھر بھی جنت ہے؟ فرمایا پھر بھی جنت ہے. یہ صحابی کون نے؟ انہاں دا نام ہے حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. اس سابق الاسلام نے شروع وچ مشرف با اسلام ہوئے اور انے حسین اللہ نے حسن و جمال وافر عطا کیتا ہے. جگہ جگہ تے تھان تے انہاں دے حسن دے چرچے سن اور کدے کدے تے جبریل بھی انہاں دی شکل بن کے وہی لے کے آوندے. اللہ اکبر. اور پھر اے سلطنت روما دا جڑا ہیڈ کوارٹر اور شام دا علاقہ ایلیا دا یعنی بیت المقدس دا علاقہ ہے اس سارے علاقے تو اے اچھی طرح واقف سن. انہاں کہا یا رسول اللہ خط میں لے کے جاواں گا. اللہ دے رسول نے لیٹر حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے کیتا. ادھر دی کچھ صورتحال دے بارے میں دسنا چاہنا. یہ دنیا دیاں دو سپر طاقتاں نے ایک فارسی یعنی فارس دا حکمران کسرا جس نے موجودہ دور دے اندر ایران کیا جانتا ہے دنیا دی بہت بڑی سلطنت ہے اور یہ لوگ مجوسی نے آتش پرست نے اگ دی پوجا کرنے والے. اور دوسری طرف جو بڑی سلطنت ہے وہ سلطنت روما ہے ہرکل دی بادشاہی. اے اہل کتاب مسلمانہ دے زیادہ قریب کیونکہ وہ ایک نبی دے پیروکار نے اور انہوں دے پاس ایک آسمانی کتاب. مکہ دے اندر جدو اللہ دے رسول موجود سن اس وقت بھی ایک جنگ ہوئی فارسیاں اور رومیاں دی. اس دے اندر فارسی غالب آئے رومی مغلوب ہو گئے. مکے دے مشرکاں دی فتح تے بڑا چاہ چڑھیا. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز. ہر جنس اپنی جنس نو پسند کر دیے. شریف ہمیشہ شرفا دے اندر بیٹھے گا. لچا لفنگا بدماش بد کردار اور فاسق و فاجر شخص اپنے جیسے لوگاں دے اندر بیٹھنا پسند کرے گا. ہر ایک دی دوستی اپنے ورگے انسان دے نال ہوندی ہے. ہر جنس اپنی جنس دے نال پرواز کر دیئے کیونکہ قدرہ مشترک ہوندیاں نے. اس واسطے کدے بھی توحید والے دی اور مشرک دی دوستی نہیں ہوئے گی. توحید والا دوستی کرے گا تے توحید والے نال کرے گا. کدے بھی نمازی تے بے نماز دی دوستی نہیں ہوئے گی. کدے بھی بے دین اور دیندار دی دوستی نہیں ہوئے گی. اسی طرح مکے دے قریش چونکہ مشرک اور بت پرست نے اے بتاں دی پوجا کر دے نے. فارسی اگ دی پوجا کر دے نے. او بھی مشرک اے بھی مشرک. ایک قدر مشترک ہے. اس واسطے فارسیاں دی فتح دی وجہ تو رومیاں دے مغلوب ہون دی وجہ تو اے مکے دے قریش بڑے خوش نے لیکن مسلمان بڑے پریشان نے کہ رومیاں نو شکست ہوئی ہے تے کیوں ہوئی. اس وقت تانے دیتے جا رہے ہیں کہ جس طرح فارسیاں نے رومیاں نال کیتا ہے اساں بھی مسلمانوں تواڈے نال انجی کرنا ہے. اساں غالب ہونا ہے تساں مغلوب ہو جانا ہے. اس دور دے اندر مکہ مکرمہ وچ اللہ دے رسول دے اتے ایک سورت نازل ہوئی جس سورت دا نام سورہ روم ہے. کدی پڑھی جی کیڑی سورت؟ اللہ اکبر. اور
یہ 21 پارے دے اندر آتی ہے سورت سورہ الروم. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس وقت مسلمانوں کو تسلی دیتی کہ تسی پریشان نہ ہو. ایس 21 پارہ ہے سورہ الروم مکیہ مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم. رومی مغلوب ہو گئے، رومی شکست کھا گئے. فی ادنی الارض قریبی زمین دے اندر، اس واسطے کہ روم دا بارڈر ملتا سی نا. ادنی الارض کیا؟ زمین قریبی، دور دا ملک نہیں. وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. آج تے رومی شکست کھا گئے نے، ان قریب اے غالب آؤں گے. اللہ نے کہہ دیتا رومی غالب آؤں گے. تو جس وقت رومیاں دے نال جنگ ہوئی فارسیاں دی، کتنے علاقے کھو کے لے گئے. انطاکیہ دا علاقہ لے گئے، ایلیا دا علاقہ، بیت المقدس فارسیاں دے قبضے چلا گیا، سارا مصر انہوں دے قبضے چلا گیا. اور سب تو وڈا کام انہوں نے کیتا کہ جس سوڑی دے اتے عیسیٰ علیہ السلام نو چڑھایا گیا سی، وہ سوڑی بھی پٹ کے لے گئے. ایدہ بڑا دکھ سی. چنانچہ بادشاہ روم ہرکل جو بڑا دلیر بہادر اور جنگ جو سی، اس نے نئے سرے تو اپنی فوجاں نو تیار کیتا اور دوبارہ ایک نئے جذبے دے تحت فارسیاں تے حملہ کیتا. دجلہ و فرات تک دھکیل کے لے گئے، اپنا مقبوضہ علاقہ بھی واپس لیا اور او صلیب بھی واپس لے. بادشاہ ہرکل شاہ روم نے ایک منت منی سی، اور منت کیا ہے؟ اگر اسی فارسیاں دے غالب آ گئے، اگر ساڑھے کو چھینی گئی صلیب واپس مل گئی، اگر ساڑھے مقبوضہ علاقے اساں باز یاب کرا لیں، واگزار کرا لیں، واپس لے لیں، تو اس نے منت منی کہ میں حمص تو پیدل چل کے بیت المقدس جاواں گا، اور جس مقام تو وہ سولی اکھیڑی گئی اپنے ہاتھ نال اس مقام تے وہ سوڑی گڈاں گا جدے تے حضرت عیسیٰ ابن مریم نو سوڑی چڑھایا گیا. بات سمجھ آ رہی؟ چنانچہ اونا دنہ دے اندر بادشاہ کروں پیدل چل پیا شاہی قافلہ اور جا رہے ہے بیت المقدس. تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر یعنی حضرت دہیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکید فرمائی کہ ڈائریکٹ ہرکل دے پاس نہیں جانا، بلکہ تساں نے پہلا شام دے حاکم بسرا دے پاس جانا ہے، حاکم بسرا کو، اور اس نو یہ میرا لیٹر دینا ہے، وہ ہرکل تک پہنچا دے. اے اس مقام تک پہنچے تو حاکم بسرا نے کیا کہ تسی اکیلے نہ جاؤ، لیٹر لے کے جاؤ، لیکن میں ایک بندہ تواڈے نال بھیجنا، اس دا نام ہے عدی بن حاتم. یعنی اس دور دے بہت بڑے سخی حاتم تائی تے قبیلے نال تعلق رکھنے والے، اونا دا فرزند عدی جس نو بعد صحابی رسول بنندہ شرف حاصل ہویا. اے حضرت عدی بن حاتم تائی جس وقت اس تے قبیلے تے حملہ ہویا، قبیلے دے لوگ گرفتار ہو گئے، اس وقت عدی فرار ہو گئے. اینا دی ہمشیرہ بھی قیدیاں ویسی او اللہ دے رسول ملی تے کہنے لگی میرے کول کوئی فدیہ وغیرہ تے نہیں، پر میں اپنا تعارف کروانا چاہنی ہاں. اللہ دے رسول میں اس باپ دی بیٹی ہاں جدی سخاوت پورے عرب دے اندر مشہور ہے، میں حاتم تائی دی بیٹی ہاں.
لہذا میرے چھڑ دیتا جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تینوں چھڑ دینا۔ یا رسول اللہ ایک اور درخواست ہے، جے اپنے مفرور بھائی عدی بن حاتم نو میں تلاش کر کے لے آواں، انہوں جان دی امان چاہیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس نو امان۔ یہ تلاش کر کے لے آئی، عدی نو جا کہیں دی وے ظالمہ اتھے تے سونے نے سارے معافیاں دے دیتیاں نے، میں نو بھی کچھ نہیں آکھیا، تیری جان دی امان بھی لے کے آئیاں، تو کتنا بدبخت ہے، چل سونے دی خدمت دے اندر اور اسلام قبول کر۔ تو عدی بن حاتم جس وقت بارگاہ نبوت چاہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدی نو کہنے لگے عدی آ پھر گھر چلیے۔ مسجد وچ بھی بٹھا سکتے سن، کسے ڈیرے تے بھی، لیکن پتہ سی کہ سردار دا بیٹا ہے، یہ دا باپ دنیا دا بڑا سخی سی۔ گھر لے گئے، کچے کمرے دے اندر، فرش کچا ہے، دیواراں کچیاں نے، اور کھجور دیاں ٹہنیاں دا چھت ہے کہ بندہ کھڑا ہوئے تے چھت نو ہاتھ لگدا ہے، اگر کوئی لیٹ جائے تے سارے اس دیوار نہ لگدا ہے اور پاؤں دوسری دیوار نہ لگدے نے۔ اندر کوئی سامان زیست نہیں، کوئی اساسات البیت نہیں، ایک مشک چمڑے دیئے، ایک گدہ ہے، وہ دے وچ کھجور دے پتے پرے ہوئے نے۔ عدی کہندے نے اللہ دے رسول نے میرے والو چھالیا اور کہندے نے کہ عدی ایس گدے تے بیٹھ جاؤ، اور آپ خود زمین تے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اللہ اکبر۔ اے او میرے نبی سونے نے جنہ دنیا دے سامنے اپنے عمل نہ نقشہ پیش کیتا۔ تو بات دور نہ نکل جائے، عدی نے بڑا حیران ہو کے ویکھیا اے آخری نبی نے، اینی شان ہے، رہائش کیویں دی ہے، مسکن کیسا ہے؟ حیران ہو کے کہندا یا رسول اللہ ایتھے ہی رہندے ہو؟ فرمایا ایتھے ہی رہنا۔ اچھا جبریل بھی ایتھے ہی آوندا ہے؟ فرمایا ایتھے ہی آوندا ہے۔ اچھا یہ دسو قرآن ایسے کمرے چ نازل ہوندا ہے؟ فرمایا ایسے کمرے چ اترتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لو میرے مصطفیٰ دا اسوہ حسنہ، کائنات دا سردار ہوئے تے مسکن کیسا۔ تو میں بات کر رہا سا حضرت دہیا بن خلیفہ کلبی، اے اونا دنہ میں جا رہے نے جدوں بادشاہ پیدل کتھے جا رہے ہیں؟ بیت المقدس۔ خیر اوتھے پہنچے، حمص دے اندر ملاقات ہوئی اور لیٹر مکتوب مصطفیٰ دعوت اسلام دا خط، گرامی قدر خط ہرکل دے حوالے کیتا۔ انہیں ترجمان نو بلایا، چونکہ عربی زبان نہیں جانتا، میں نو پڑھ کے ٹرانسلیشن کر کے ترجمہ کر کے دسو کدے ولو آیا ہے، کی لکھیا ہویا ہے، دعوت کیا ہے؟ انہیں دسیا جی من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے جی وہ آخری نبی نے، قریشی نے، ہاشمی نے، مکی نے، امی نبی نے، اے اونا نے تو انہوں دعوت اسلام دی دیتی ہے کہ اگر قبول کر لو گے دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی سلامتی دی ضمانت ہے، اور اگر انکار کرو گے تو پھر تسی خود بھی مجرم نہیں، پوری قوم دا گناہ بھی تو اڈے سرتے ہوئے۔ مختلف روایات نے حضرت دہیا نے یہ بھی فرمایا میں جو بات دس رہا
انہوں انکساری نال عاجزی نال سننا، کن تر کے سننا، جذبات نہ آنا، ورنہ بات دی سمجھ نہیں آ سکے گی۔ اے حق دی دعوت ہے۔ اس نے پھر کچھ سوال کیتے، اے دسو تہاڈا نبی کس بات دا حکم دیندا ہے؟ جی وہ اللہ دی توحید دا حکم دیندے نے، نماز دا حکم دیندے نے، زکوٰۃ دا حکم دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ مختلف سوالات اور جوابات دا سلسلہ جاری رہا۔ ایک روایت ہے کہ اس نے کیا کوئی عرب دا بندہ اگر میرے ملک چاہیا ہے تلاش کرو، تو بلادو امسار دے اندر تلاش کیتا گیا۔ مکے دے ایک بندہ ہاتھ آ گیا، اس دا نام حضرت ابو سفیان بن حرب ہے، اجے مسلمان نہیں ہوئے۔ پکڑ کے دربار پیش کیتا گیا، سوالات دا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابو سفیان کہندے نے کہ میں دل دے اندر ارادہ تے کیتا سی کہ جھوٹ بولاں گا، مگر میں سوچیا اگر میرا جھوٹ پکڑیا گیا بادشاہ دی نگاہ وچ اسی قریشی گر جاواں گے کہ قریشی لوگ بڑے جھوٹے۔ انہیں پوچھیا اے جس نبی نے تواڈے وچ نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اے دے وڈیاں جو کوئی بادشاہ گزریا ہے؟ انہیں کہا نہیں۔ انہیں کہا اچھا اے دس او دے پیروکار غریب نے کہ امیر نے؟ میں کہا جی غریب لوگ نے۔ انہیں تیسرا سوال کیتا، اچھا اے دسو اونا دے پیروکار ود رہے نے کہ کٹ رہے نے؟ میں جواب دیتا ود رہے نے۔ انہیں سوال کیتا اے دسو کہ آج تک کوئی او دے دین تو پھریا بھی ہے؟ میں کہا جی میں تو نہیں ویکھیا، بوٹیاں کر دیو، مار دیو، پھرنا گوارا نہیں کر دے۔ کہنے لگا حق والے ہمیشہ ایسے طرح ہی ہوندے نے۔ اچھا یہ دسو او دا حسب و نسب کیسا ہے؟ میں کیا او بڑا عالی نسب ہے۔ اچھا یہ دسو کدے انہیں جھوٹ بھی بولے ہے؟ ابو سفیان کہندے نے مینوں مجبوراً کہنا پیا کہ اسی تے ساری قوم انہوں صادق تے امین کہنے ہاں، او سونے نے آج تک جھوٹ ایتھے میں تو صادق نام دے بندے تو کئی بخاں گا، نام صادق ہے، ساری زندگی سچ نہیں بولیا۔ نام امین ہے، ہر جگہ تے خیانت کریں گے۔ اللہ سن اسم با مسمہ بنائے۔ بہرحال اے سوالات دے جوابات سنیں۔ کیسر روم نے آپ دا نامہ مبارک پہلے سر تے رکھیا، پھر اکھاں تے رکھیا، پھر بوسا لیا، خط نو چمنا شروع کر دیتا اور کی کہندا ہے اللہ اکبر، احببت لقاہو، احببت لقاہو، میرا بڑا دل کردہ سونے نو ملن تے، کدے او کڑیاں آن تے میں سونے دی ملاقات کران۔ اللہ اکبر۔ بھئی جننے تے سونے نو ویکھے او دا پھر دل کردہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عادت سی جدوں کوئی پنڈوں بندہ نواں ہوندا انہوں اگوں مل دے کہندے سونے نو مل نہیں۔ اللہ اکبر۔ او آخری پیغمبر کدے تو انہاں نو ویکھ لویں ساری زندگی نہ بھلیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہندے نے لوگو ساری زندگی بڑیاں سونیاں سونیاں چیزاں ویکھیاں نے، واللہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، پر اللہ دی قسم میں محمد سونے نالوں ود کے سونی شے ویکھی کوئی نہیں۔ آپ اتنے حسین نے، آپ اتنے جمیل نے، ظاہری حسن بھی اور باطنی حسن بھی، صورت دا حسن بھی اور سیرت دا حسن بھی، ظاہر باطن دے اندر آپ حسین بھی نے، نازنین بھی نے، دل نشین بھی نے، محجبین بھی نے، بہترین بھی نے، محبوب رب العالمین بھی نے۔ اور میں نے تھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا ہے، اللہ اکبر،
جبرائیل آکھے بڑے میں حسین ویکھے نے جبرائیل آکھے بڑے میں حسین ویکھے نے نازنین دل نشین ماجبین ویکھے نے سارے ولی نالے نبی مرسلین ویکھے نے ایو جیا سونا دسے آیا ہی نہیں اللہ اکبر کوئی ہو سکتا ہے اوہ اللہ دا شکر ادا کرو اللہ نے بغیر منگیاں سن دیتا ہے دستور سانو رب دا قرآن ملیا دستور سانو رب دا قرآن ملیا تے حدیث سونے نبی دا بیان ملیا دین سانو بڑا عالی شان ملیا فقہ والا چیتا کدے آیا ہی نہیں اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آویکھو بگانے میں مرن ڈینے میرے مصطفیٰ تے کی کہیں دیا خباب تو لکاہو جے کدے سونے دے کول ہوں میرا دل کرتا ہے میں رج رج کے سونے نو ویکھاں اے رومی بادشاہ اے کافر بادشاہ اسلام دا دشمن غیر مسلم کہہ رہے ہیں اگے او دے لفظ سنن والے نے مشکات شریف دی حدیث ہے کی کہیں دا لا کن تو اندہ لگا سل تو رجلئی ہے جے میں سونے دے کول ہوں بے او دے پیر تو ماں دنیا دا سب تو وڈا بادشاہ لو کن تو اندہ لگا سل تو رجلئی ہے جے میں سونے دے کدے کولوں ماں عقیدت محبت ارادت نال سونے دے ہاتھ پیر تو ماں اگے گل کی کہندہ ہے واللہ لا یبلغن ملکہ تحت قدمیا اللہ دی قسمیں لوکا پاویں او دا دین قبول کریے تے پاویں نہ کریے چاہے او دی دعوت نو قبول کریے یا ٹھکرا دئیے پر گل سچی ہے اللہ دی قسمیں اے میرے پیراں تھلے جڑی زمین ہے ایک دن وہ سونے دا چنڈا ہے زمین دے اتے لہرائے گا اللہ اکبر لیکن اسلام نصیب نہ ہو سکیا انہیں صاف کیا ہے دہیا جے میں توڑے نبی دی دعوت قبول کر لاؤں حالانکہ میں سمجھنا ہوں سچے نے میں سمجھنا انہاں دا دین سچا ہے میں سمجھنا جڑیاں بشارتاں تورات انجیل چائیاں نے وہ بدرجہ اتم وہ سونے دے اندر موجود نے اے سب کچھ جانن دے باوجود میں نو وارا نہیں کھاندا میریاں حکمرانیاں نہیں رہنیاں میری بادشاہت شہنشاہت نہیں رہ گی میں نو سونے دا غلام بننا پائے گا اے سرداریاں تے سروریاں قائم نہیں رہن گیاں تے جنہ من لیا او غلام بھی سردار بن گئے حضرت بلال کدے مکے دیاں وادیاں دے اندر دوپہر دے ویلے اللہ اکبر کبیرہ تتیاں ریتاں تے لٹایا جاندہ ہے اس حبشی دے سینے دے اتے پارے پتھر بھی رکھے جاندے نے ڈانگاں دیاں ماراں بھی کھانیاں پیندیاں نے لیکن دی آواز بلند ہندیے آج وہ ویلا آیا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے مارن والے سرنگوں بیٹھے ہوئے نے میرے آقا نے فرمایا بلال سونیاں کعبے دی چھت تے چڑھ جانا
اللہ اکبر ہائے میرے حبشی نو کنا اللہ مقام دیتا ہے اس کالے کلوٹے پدے پدے نقشہ والے نو دربارے رسالت دے اندر مقام کی ملیا ہے اللہ دے رسول فرما دینے او بلال ہامنا دلال کی حکم میں فرمایا کعبے تے چڑھ جاؤ آج اللہ دیاں تکبیراں بلند کراؤ اذان پڑھ کے سناؤ اور کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان پڑھنے والا کون ہے اے اوہ بلال ہے جڑا امیہ دا غلام سی اے اوہ بلال ہے جڑا مارا کھاندا ہے اے اوہ بلال ہے جڑا ظلم سہرے آئے اس تو بعد میرے آقا نے اپنی وفاقی مرکزی کابینہ دا وفاقی وزیر خزانہ بنا دیتا جتھوں بھی کوئی وفد آندا ہے جتھوں بھی مہمان آندے نے انہاں دا انتظام مہمان نوازی دا حضرت بلال کر دینے شان نہ ملیا آپ نے فرمایا بلال ساڑھے جننے بھی گھر نے عائشہ دا گھر ہے حفصہ دا گھر ہے جویریہ دا گھر ہے میمونہ دا گھر ہے ام حبیبہ دا گھر ہے اور بلال سونیاں تیرے تو کوئی پردہ نہیں جدوں بھی چاہیں جس ویلے چاہیں میرے گھران دے اندر جا سکنا ہے اللہ اکبر کبیرہ کنی شان مل گئی حتیٰ کہ قریش دے بڑے بڑے سردار جدوں محفلہ جما کے بیٹھے ہوندے نے خاندانی عالی نسب اپنے آپ نو معزز سمجھنے والے ویندے نے بلال آ گیا ہے سارے پکار اٹھ دے جا سیدنا ساڈا تے سردار آ گیا ہے ساڈا سرداری تے ہے وین اس ظالم نے دنیا دی تھوڑی دی حکومت پچھے اپنی عزت نو ٹھکرایا اور اللہ دے رسول دے پاس جدوں اے پیغام پہنچیا آپ نے فرمایا او دہیا سن لے اس میرے خط دی جڑی عزت کیتی ہے ثابتہ ملک ہو اے دی حکومت کچھ سال قائم رہے گی پر شام میں نہیں ایس وقت شام کنہ دے قبضے چھے او بھائی اس وقت دارالحکومت اٹلی جڑا ہن روم کہلاندہ ہے نا اس وقت دا روم موجودہ اٹلی ہے جغرافیہ دے اندر اور اس وقت شام اونا عیسائیاں دے قبضے وچ نہیں بلکہ محمد عربی دے غلامہ دی قبضے وچ اللہ اکبر اور ایک بات اور سمجھاں اللہ دے رسول دی جو تورات دے اندر بشارت آئی عبدی المختار محمد الرسول اللہ عبدی المختار لا فظن ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئہ مولدہ بمکہ وحجرتہ بطیبہ وملکہ بالشام اللہ فرما رہے ہیں اے تورات دی عبارت ہے حضرت کعبہ بار کہندے نے میں خود پڑھیا تورات دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ دے رسول نے میرے پسندیدہ بندے نے سخت طبیعت نہیں تند مزاج نہیں بازارہ میں شور پان والے نہیں برائی دا بدلہ برائی نہ دین والے نہیں اور معاف کر دین والے نہیں آپ دی پیدائش مکہ ہے آپ دی ہجرت مدینہ ہے اور آپ دی حکومت شام ہے آپ دی حکومت تے شام میں حکمران کون بنیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گویا اس حکومت نو اللہ دے رسول اپنی حکومت کہہ رہے ہیں اللہ دے رسول نہیں کہہ رہے عرشہ والا خدا کہہ رہے ہیں تورات چاہے ہیں میرے محبوب دی حکومت شام ہوئے گی وہ شام دی حکومت آمنہ دے لال دیے شام دا حکمران بھی آمنہ دے لال دا ہے بولو اور جدو حکومت حضرت امیر معاویہ دی
آمنہ دے لال دیے تے حضرت معاویہ کے دے ہوئے بولو نا آپ بھی آپ دے آپ دی حکومت بھی آپ دی ہوئے گی ملک ہو بالشام اللہ اکبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمان نہیں لیسا بمسلمن وہ مسلمان نہیں جنہیں بظاہر کیا ہے اس یعنی شاہ روم نے کہ میں مسلمان ہاں مسلمان نہیں لوگوں سن لو اذا حالکا کیسارا فلا کیسارا بعدہ اس کیسر دی موت تو بعد میری بات لکھ لو دنیا دے اندر پھر کوئی کیسر نہیں ہوئے گا دنیا دے اندر کوئی دوبارہ کیسر نہیں ہوئے گا انہیں اسلام نو ٹھکرا ہے فلا کسرا اذا حالک کسرا فلا کسرا بعدہ تو جدو کسرا مر جائے گا ایدے مرن تو بعد پھر دوبارہ دوسرا کسرا نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ سانو اسلام دی تاریخ نو پڑھن دی اور اس نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خطبہ میں بیشتر چند دعائیہ رکایات نے محترم حاجی مشتاق احمد جٹ صاحب آج کل صاحب فراش نے دعا فرماؤ اللہ انہوں سے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے حاجی محمد فاضل صاحب بھی بیمار نے اللہ انہوں سے کاملہ عاجلہ عطا کرے حاجی ہدایت اللہ نصاری صاحب اللہ انہوں سے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے برادر ممجد فاروق یزدانی صاحب دے والد گرامی اللہ انہوں بھی صحت گرامی عطا فرمائے اچھا ساڑھی مسجد علامہ محمد داؤد صاحب کا درس مغرب تو بعد آج انشاءاللہ جامع مسجد بیت الہدا ہے حدیث ایک عظیم الشان درس قرآن ہے ارشاد فرمان واسطے مولانا علامہ محمد ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ رہے ہیں ٹھیک اثر دی نماز دے فوراً بعد انہوں کا خطاب شروع ہو جائے گا محلہ مومن آباد بی گلی نمبر 4 نوشہرہ روڈ گجران والا اچھا جی آج بعد نماز مغرب اسی جامع مسجد مسلم حدیث دے اندر علامہ مولانا داؤد صاحب دا درس قرآن ہوئے گا سارے احباب تشریف لے آؤ اور درس قرآن دے پروگرام نو رونق بخشو عتیق صاحب پکڑا دے انجی اور کو رکا ہے اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح